ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج انشاءاللہ جماعت ہشتم کی غزل نمبر 2 جس کے شاعر جگر مراد آبادی ہیں، اس کی سرگرمیاں انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ سب سے پہلی سرگرمی شاعر سے متعلق ہے، جگر مراد آبادی سے۔ تو پیدائش، نام، والد اور انتقال، یہ 4 چیزیں پہلے پوچھی گئی ہیں، تو ہم جان پہچان کی مدد سے حل کریں گے۔ پہلے پیدائش پوچھی گئی ہے 1890 میں، آپ کی پیدائش ہوئی 1890 میں، اور آپ کے والد کا نام مولوی علی نظر تھا، تو مولوی نظر علی وہاں لکھیں گے، اور ان کا نام تھا علی سکندر۔ تو یہ جو نام کا کالم ہے، یہاں پر علی سکندر جگر مراد آبادی کا نام آ جائے گا۔ والد کا نام میں مولوی علی نظر، اور آپ کا جو انتقال ہوا وہ 1960 میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو اس طرح سے آپ کو ایک کالم مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد شعری مجموعے پوچھے گئے ہیں، تو شعری مجموعے یہاں پر آپ کو آتش گل دیا ہوا ہے اور شعلہ طور ہے، تو اس میں سے کوئی بھی ایک آپ لکھیں گے، اور اس میں سے آتش گل آپ لکھ لیجئے۔ اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ آپ کو انعام کون سا ملا، تو آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا، تو آپ ساہتیہ اکیڈمی انعام بھی لکھ لیں گے وہاں پر۔ اس طرح سے آپ کو یہ جان پہچان سے متعلق سرگرمی حل کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک جملے میں اس کے بعد آپ کو سوالوں کے جوابات لکھنے ہیں۔ جیسے پہلا سوال ہے، شاعر اپنے محبوب کے ستم کو کیوں بھول جاتا ہے؟ تو شاعر کا محبوب اس سے اس سادگی سے ملتا ہے کہ شاعر اس کی سادگی کو دیکھ کر وہ سب اس کے ستم بھول جاتا ہے، اس کے سب ظلم و ستم بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری سرگرمی دی ہوئی ہے، پھولوں کا رنگ کس سے ملتا ہے؟ پھولوں کا رنگ محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے، شاعر کے محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے۔ شاعر نے محبوب کی خوش قامتی کو کس سے ملتا ہوا بتایا ہے؟ تو شاعر نے محبوب کی خوش قامتی کو فتنہ قیامت سے ملتا ہوا بتایا ہے۔ اس کے بعد وسعت میرے بیان کی، اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے بتانا ہے۔ اس شعر میں آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ویسے تو ہر انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، خیر خیریت دریافت کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کا دل مل پاتا ہے، جس سے جو اس کا ہم خیال ہوتا ہے، جس سے مل کر اس کو خوشی ہوتی ہے، اور جس کو مل کر اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے جس سے راز کی بات کی جا سکتی ہے۔ تو ایسے تو کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے دل ملتا ہے، جن سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور 2 اشعار دیے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہم کو بتانا ہے کہ تو پہلے شعر میں شاعر کی مراد کیا ہے وہ بتانا ہے، دوسرے شعر میں مطلب بیان کرنا ہے، تو دونوں میں ہم کو تشریح کرنی ہے۔ تو پہلا شعر تھا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو یہاں پہ بڑے اچھے انداز میں شاعر یہ کہتا ہے کہ جو ملاقات کرنے کے بعد بھی ملتا نہیں ہے، یعنی جب شاعر اپنے دوست سے ملتا ہے تو اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، یعنی وہ شاعر کا دوست شاعر پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اس سے بے مروتی کے ساتھ ملتا ہے، اس پر دھیان نہیں دیتا، تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ وہ ملنے کے بعد بھی وہ مل نہیں پاتا صحیح طریقے سے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ شاعر مجبور ہے، کیونکہ شاعر کا دل ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے، یعنی ٹوٹ کر دل جو ہے شاعر کا دل ٹوٹ کر اسی سے محبت کرتا ہے، اس دوست سے محبت کرتا ہے کہ جو دوست ملنے کے بعد بھی ملتا نہیں ہے، ملنے کے بعد بھی اس پر توجہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد نیچے کا جو شعر ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے، کہ روح کو جو مزہ آتا ہے محبت کا وہ دل کے قریب ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمسائیگی یعنی پڑوس، اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے روح چونکہ دل سے گویا قریب ہوتی ہے، پڑوس میں ہوتی ہے، تو یہاں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ روح چونکہ دل سے قریب ہوتی ہے، اس لیے روح کو بھی جو محبت کا مزہ ملتا ہے، لطف آتا ہے، وہ دل کی وجہ سے آتا ہے، دل کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا، اس غزل کی ردیف لکھی ہے، تو ردیف اس کی کیا ہے؟ سے ملتا ہے، سے ملتا ہے، یہ ردیف ہے۔ اور مطلع تحریر کر دیجیے، پہلا جو شعر ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، یہ مطلع ہے۔ اس کے بعد غزل کے اس شعر کی نشاندہی کیجیے جس میں تشبیہ استعمال کی گئی۔ تو یہ جو شعر ہے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا
رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، اس میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا۔ جان پہچان کی مدد سے جگر کی شاعری کی خصوصیات بتائیے۔ جان پہچان میں دیا ہوا ہے کہ جگر کی شاعری میں سادگی اور روانی کے ساتھ دلکشی، رنگینی، کیف و سرمستی پائی جاتی ہے، یہ سب ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو مکمل یہ سرگرمیاں مکمل کرنی ہے۔ اور ایک آخری جو سرگرمی ہے کہ جگر کے کوئی 5 مشہور اشعار آپ تلاش کر کے لکھیں۔ تو آپ کیا کریں کہ انٹرنیٹ پر آپ لکھیں گے کہ جگر کے مشہور اشعار، تو آپ کو بہت سارے اشعار ملیں گے، اس میں سے آپ 5 اشعار منتخب کر کے اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کیجیے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔